لاہور میں کم عمر ڈرائیور کی وجہ سے ایک اور جان چلی گئی۔ چونگ کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں میڈیکل کی طالبہ قتل۔ کم عمر ڈرائیور عبدالرحمان فیملی کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا۔ فیملی کی جانب سے منع کیا تو جھگڑا ہو گیا۔ ملزم نے اپنے ماموں کو بلا لیا۔ لڑکے کے ماموں نے فیز 2 میں آ کر ڈاکٹر کے گھر فائرنگ کر دی۔ سعودی عرب سے پڑھنے ماموں کے گھر آئی میڈیکل کی طالبہ کی کمر میں گولی لگی۔ 21 دن اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد طالبہ دم توڑ گئی۔ FIR کے مطابق کم عمر ڈرائیور لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کے اہل خانہ کا نگراں وزیر اعلیٰ کو خط، تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کہا بااثر ملزمان صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ملزمان نے پہلے گھر پر فائرنگ کی، پھر زخمی طالبہ کو اسپتال جانے سے روکا، فیملی کو گاڑی سے اتار کر تشدد کیا۔ عینی شاہد سوسائٹی کے گارڈز نے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ کہا عبدالرحمان تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی کے پیچھے سوسائٹی میں داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کم عمر ڈرائیور کے ماموں اور ساتھیوں نے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان نے سوسائٹی کے گیٹ بھی بند کروائے۔ اہل خانہ زخمی طالبہ کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے سوسائٹی کا گیٹ کھولنے کے لیے منتیں کرتے رہے۔ ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا، خون دیکھ کر دروازے کھول دیے۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آتش زدگی، کئی خواب جل کر راکھ۔ سافٹ ویئر انجینئر شاہزیب اور اس کے دوست اسد کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شاہزیب نے دوست کے ساتھ مل کر 2 ماہ قبل دفتر کھولا تھا۔ لواحقین کہتے ہیں انتظامیہ نے ہمیں شاہزیب کی موت کی اطلاع تک نہ دی۔ تحقیقاتی کمیٹی بنانے سے انصاف نہیں ملے گا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا یقین نہیں۔ شاپنگ مال میں جان سے گئے، آدیش کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں۔ آدیش عمارت میں قائم کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ آدیش کے رشتہ دار غم سے نڈھال۔ کراچی میں آگ سے متاثرہ شاپنگ مال سیل، تحقیقاتی ٹیم نے راشد مناس روڈ پر شاپنگ مال کا دورہ کیا۔ DIG غلام اصفر مہیسر کہتے ہیں کمیٹی 7 دن میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کرے گی۔ عمارت مخدوش ہو گئی، خالی کرایا جائے گا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قتل بالسبب لاپرواہی اور نقصان رسانی کی دفعہ شامل۔ مال انتظامیہ، بلڈر، نقشہ منظور کرنے والے افسر، فائر بریگیڈ اور کے الیکٹرک کو نامزد کیا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے جس عمارت میں آگ لگی وہ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں آتی ہے، لیکن وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ ہم کام بھی کرتے ہیں اور برائی بھی ہماری ہوتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، نیب ٹیموں کی اڈیالہ جیل میں چیئرمین PTI سے الگ الگ پوچھ گچھ۔ نیب کی تیسری ٹیم PTI چیئرمین سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ نیب کی تیسری ٹیم کے ممبر عزیر اللہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ ایک ٹیم 2.5 گھنٹے تفتیش کے بعد روانہ ہوئی۔ نیب ٹیم PTI چیئرمین سے 15 نومبر سے مسلسل تفتیش کر رہی ہے۔ العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کل ہوگی۔ نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ اسلام آباد آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد نواز شریف کا مریم قیام کا امکان۔ نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ نواز شریف کی اتحادی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات کا شیڈیول طے کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نون لیگ کی قانونی ٹیم سے بھی ملاقات کریں گے۔ نواز شریف رواں ہفتے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے اعلان پر حتمی مشاورت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی اسلام آباد روانگی متوقع۔ نیا پاکستان نہیں، بہترین پاکستان بنائیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اپنی ٹیم بنا لی ہے، منشور پر عمل کرائیں گے۔ جہانگیر ترین کا کامونکی میں IPP کے ورکرز کنونشن سے خطاب۔ علیم خان بولے IPP کی حکومت میں غریبوں کو ملنے والی مفت بجلی کی قیمت امیر ادا کریں گے۔ موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی ہوگی۔ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ کراچی میں MQM پاکستان کا جلسہ، کورنگی کے پنڈال میں کارکنوں کی بڑی تعداد جمع۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال خطاب کریں گے۔ IMF کی ڈکٹیشن پر عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا DG خان میں خوشحال پاکستان روڈ کارواں سے خطاب۔ کہا نواز شریف اور زرداری کہتے ہیں ان کے خلاف سازش ہوئی، سازش حکمرانوں نہیں عوام کے خلاف ہوئی۔
غزہ جنگ بندی میں وقفے کا تیسرا روز، حماس اور اسرائیل میں مزید قیدیوں کا تبادلہ جلد متوقع۔ آج حماس 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل کی جانب سے 39 فلسطینی قیدی رہا کیے جا رہے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کی فہرست مصری حکام کو موصول، فلسطینی قیدیوں کو رام اللہ سے رہا کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی یرغمالی رفح کراسنگ پر مصری حکام کے حوالے کیے جائیں گے۔ جن کو صہیونی دہشت گرد کہتے ہیں وہ اسرائیل سے زیادہ انسان دوست نکلے۔ حماس کے حسن سلوک نے رہا ہونے والے اسرائیلی شہریوں کو سچ بتانے پر مجبور کر دیا۔ قیدیوں کے تبادلے پر حماس نے خواتین کو خواتین اہلکاروں کے ساتھ بھیجا، مرد فاصلے پر رہے، ان کو ساتھ لے جانے کے لیے کھانا اور دوائیاں بھی فراہم کی گئیں۔ خواتین نے جاتے ہوئے ایسے ہاتھ ہلایا جیسے کسی اپنے کو الوداع کر رہی ہوں۔ ایک لڑکی نے مسکرا کر حماس اہلکار کا شکریہ ادا کیا، جیسے وہ قیدی نہیں مہمان رہے ہوں۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد زندگی لوٹ آئی، بازاروں میں گہما گہمی، لوگ روزمرہ کی اشیاء خریدنے میں مصروف، سڑکوں پر اسٹالز لگ گئے۔ جنگ میں وقفے کے تیسرے روز بھی امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل، خوراک اور پانی سے لدے 61 ٹرک پہنچے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مزید 200 ٹرک روانہ کیے گئے ہیں۔ 2 روز کے دوران 300 سے زیادہ ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ مریضوں کے انخلاء کے لیے 11 ایمبولینسز، 3 کوچز اور 1 فلیٹ بیڈ الشفا اسپتال پہنچایا گیا۔ غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کراچی میں جماعت اسلامی نے مزار قائد سے 3 تلوار تک موٹر سائیکل ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد میں ریلی میں شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، دنیا بھر کے باضمیر انسان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حماس نے مغرب کی آنکھوں پر پٹی کو کھول دیا۔ لاہور میں مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے آزادی فلسطین مارچ، علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، اس جنگ نے اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ فلسطینیوں نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا۔ مارچ میں جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود اسموگ کا روگ برقرار، لاہور فضائی آلودگی میں آج دوسرے نمبر پر۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں مارکیٹیں بند، لاہور مال روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، صرف سائیکل سوار اور پیدل شہریوں کو جانے کی اجازت۔ کراچی میں بارش آئی، سردی لائی، رات بھر ہونے والی برسات کے بعد خنکی بڑھ گئی، کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ تھرپاکر میں بارش اور ژالہ باری کے بعد صحرا کا حسن نکھر گیا۔ محکمہ موسمیات کی سندھ میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے علاقوں گوادر، تربت، کیچ اور پسنی میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ قلات میں پارہ -1 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے دوبارہ MD کیٹ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ بائیو میٹرک اور مکمل تلاشی کے بعد طلبہ کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ ٹیسٹ کے نتائج نقل کی وجہ سے روک دیے گئے تھے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات جاری۔ بھارت سے 2900 سکھ یاتریوں کی شرکت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سکھ یاتریوں کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی کی سکھ یاتریوں کی تجاویز اور سفارشات پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ ملک کو کمزور کرنے کے لیے اداروں اور عوام کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کا لاہور میں قومی پیغام پاکستان امن کانفرنس سے خطاب، کہا تمام مسالک کو قومی یکجہتی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں، افغان سرزمین دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں تقریباً 2.5 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ طالبان کے اقتدار میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد میں بتدریج اضافہ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق خواتین مخالف 80 حکم نامے جاری، عورتوں کے 60,000 سے زائد کاروبار بند کر دیے گئے۔ افغان حکومت میں ایک بھی خاتون وزیر نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے طالبان حکومت نے افغان خواتین کی شناخت کو مسخ کر دیا۔
کراچی کے سفاری پارک میں زپ لائن کا آغاز، میئر کراچی مرتضی وہاب نے افتتاح کیا، خود بھی لطف اندوز ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، اب آپ کو معیاری تفریح کے لیے تھائی لینڈ یا دبئی جانے کی ضرورت نہیں، شریعت کے مطابق تفریح یہی فراہم کریں گے۔ 2 بچوں کی موت کے بعد یوسی مراد میمن میں گٹروں کے ڈھکن لگ گئے۔ ڈپٹی میئر کراچی کے حلقے میں گزشتہ روز مسکان نامی بچی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ میئر کراچی کا کہنا ہے، جتنے ڈھکن مانگو گے دے دوں گا، مسئلہ ڈھکن کا نہیں، انہیں سنبھالنے کا ہے۔ سب چرسی ڈپٹی میئر کے علاقے میں ہی کارروائی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی جان بوجھ کر ڈھکن نکال رہا ہے؟ ڈھکن چوری ہو رہے ہیں، پولیس کچھ نہیں کر رہی، لیکن ایف آئی آر ہمارے خلاف کاٹ دی جاتی ہے۔ لاہور میں بچوں کی لڑائی میں 45 سال کے شخص کی جان چلی گئی۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں کا جھگڑا ہوا، ملزمان نے پہلے بچے پر تشدد کیا، پھر بچے کے والد کو بلے مار مار کر بے حال کر دیا۔ ناصر بٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کی تیاریاں، کھلاڑیوں کا پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن، کوچز کی نگرانی میں فیلڈنگ اور بولنگ کی بھرپور مشقیں۔ اسکواڈ میں موجود پلیئرز نے سینیریو میچ بھی کھیلا۔ پاک آسٹریلیا 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم کے لیے میچ ونر بننا چاہتا ہوں، نوجوان اوپنر سائم ایوب دورہ آسٹریلیا میں اچھی پرفارمنس کے لیے پرامید، کہتے ہیں کسی ایک فارمیٹ کی بات نہیں، کرکٹ اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہوں، ہر فارمیٹ کے حساب سے خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنا کوچ خود بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کا اہلیہ کے ساتھ راولپنڈی اسٹیڈیم کا دورہ، پاکستانی کرکٹر سے ملاقات کی، قومی کھلاڑیوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی۔ کراچی میں نیشنل T20 کپ کے مقابلے، لاہور بلوز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی وائٹس کو ہرا دیا، کراچی بلوز نے لاڑکانہ کو شکست دی، ایبٹ آباد نے بہاولپور کے خلاف کامیابی حاصل کی، پشاور نے کوئٹہ کو 69 رن سے مات دی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والا میچ دیکھیے ARY زیپ پر براہ راست۔ قومی کرکٹرز کی شادیوں کا سیزن، آل راؤنڈر فہیم اشرف کے ولیمے کی تقریب پھول نگر میں ہوئی۔ دعوت میں سابق کپتان مصباح الحق، اظہر علی، کامران اکمل اور دیگر کھلاڑیوں کی شرکت، نون لیگی رہنما احسن اقبال کی شرکت۔ شریک ہوئے امام الحق کا نکاح کل ہوا، آج ولیمہ لاہور میں ہوگا۔ دلہا ہیلی کاپٹر میں دلہن لینے پہنچ گیا، پشاور کے علاقے اچینی بالا میں شادی کی تقریب، دلہا سوابی سے ہیلی کاپٹر میں پشاور پہنچا، دلہن کی خواہش تھی اس کی رخصتی ہیلی کاپٹر میں ہو۔